نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز فجر میں جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر اولیٰ کہی تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ کتے نے مجھے قتل کر دیا، یا فرمایا کتے نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ حملہ کرنے کے بعد وہ مشرک دو دھاری خنجر لیے بھاگ نکلا، دائیں بائیں جو بھی اسے ملتا اسے زخمی کرتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کیا جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اپنی چادر اس پر پھینکی۔ جب مشرک نے سمجھا کہ اب وہ پکڑا جائے گا تو اس نے خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ہلکی سی نماز پڑھائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی سے اتنا ڈرتے تھے کہ بعض اوقات رونے لگ جاتے۔ حضرت سعد بن ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا لایا گیا۔ اس روز وہ روزے سے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد میں شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ایک چادر میں انہیں کفن دیا گیا، وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اس چادر سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، پھر دنیا ہم پر کھول دی گئی۔ یہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا، ہمیں دنیا خوب دی گئی، ہمیں خوف آنے لگا کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا جائے، پھر رونے لگے اور کھانا بھی نہ کھا سکے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔